تمہارا ایمان جتنا پختہ رہے گا آگے والے کے اوپر اتنی زیادہ ہیبت رہے گی۔ آج مسلمانوں کا ایمان بڑا کمزور ہو گیا، اس لیے کیا ہو رہا، کمزور ایمان کی وجہ سے آگے والوں کے جو غیر مسلمان ہیں ان کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے رہا اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھو، کسی کی مجال تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے؟ کسی کی ہمت ہوتی تھی؟ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آزادی کے ٹائم انگریز لکھتا ہے کہ مسلمان چلتے ہوئے آتے تھے، ان کے پاس زیادہ ہتھیار نہ تھے ان کے نے، مگر وہ لوگ جب آتے تھے ہمارے پاس ہتھیار رکھتے ہوئے ہمارے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی، ایک دلوں میں خوف طاری ہو جاتا تھا۔ آدھی فوج تو ہیبت میں رہتی تھی۔ آج مسلمانوں کو لے کر جو ہے غیر مسلموں میں ہیبت ہے نہیں، الٹا نفرتیں آ گئی مسلمانوں کو لے کر۔ کیوں؟ ان کا جو ہے معاملات زندگی دین اسلام کے خلاف۔ آپ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ میں سنا تھا، تو ایک مرتبہ ایک صلح ہوا کہ مکے والے جو ہے نا، جو مکے میں مسلمان تھے اور کافر دونوں بھی رہتے تھے، مسلمان مکے میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں بھی رہتے تھے۔ صلح یہ ہوا کہ بھائی مسلمان کیا کریں گے، غیر مسلموں کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے اور غیر مسلمان مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے۔ یہ لوگ ان کے معبودوں کو کچھ برا بھلا نہیں کہیں گے اور غیر مسلم اللہ رسول کی جو ہے گستاخی نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ ہوا۔ آپ دیکھو یہ معاہدہ ہونے کے بعد ایک شخص حضور کا جو گستاخ تھا وہ مکے کے چورستے پہ کھڑے ہو کر حضور کی گستاخی کرا، جبکہ مکے مکرمہ میں اس وقت مسلمان کمزور تھے، معاشی اعتبار سے بھی کمزور تھے اور زیادہ مسلمان بھی ابھی مکے میں نہیں بنے تھے۔ تو جو ہے حضور کے عاشق، حضور کے صحابی، حضور پر جان نثار صحابہ، ایک صحابی رسول وہاں سے گزر رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میں اس کا قتل کروں گا، جو بدبخت حضور کی گستاخی کر رہا ہے، اگر میں اس کا قتل کروں گا تو ان کے اوپر کیا مصیبتیں آنے والی ہے، کیا پریشانی آنے والی ہے، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے قبیلے کے اوپر کیا مشکلات، کیا پریشانیاں آنے والی ہیں، انہیں پتا تھا۔ پھر بھی یہ لوگ اپنے اور اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ سرکار سے محبت کرتے تھے۔ آج ہمارے دل میں اتنی محبت نہیں۔ آپ دیکھو وہ تلوار نکالے اور چورستے پہ ہی اس کی گردن مار دی، جو حضور کی گستاخی کر رہا تھا اس کی چورستے پہ ہی گردن مار دی۔ بولے سب کچھ برداشت کیا جائے گا مگر حضور کی گستاخی نہیں برداشت کی جائے گی۔ تم ہمارے معاملات، تم ہمارے حقوق تلفی کرو، تم ہمارے اوپر ظلم زیادتی کرو، ہم برداشت کر لیں گے، مگر حضور کی اگر تم گستاخی کرو گے تو ہم مرنا گوارا کریں گے، مگر جو ہے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ نہیں برداشت کریں گے۔ کیوں؟ وہ ایمان تھا، وہ جذبہ تھا، وہ حضور سے محبت تھی۔ آج بھی دیکھو جو شخص جس سے سب میں زیادہ محبت کرتا ہے نا، اس کی گستاخی اور جو ہے اس کی شان میں بے ادبی نہیں برداشت کرتا۔ تو آج ہمارے دلوں میں مسلمان ہونے کے باوجود حضور سے عشق جتنا ہونا ہے نا کمی ہو گئی، اس وجہ سے لوگوں میں یہ جرت بڑھ گئی کہ جو ہے حضور کی گستاخی کرنے کی۔ آج ہمیں دنیا سے محبت ہو گئی، آج ہمیں جو ہے اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ آج ہم بھول گئے کہ مرنا ہے اور ایک دن قبر میں جانا ہے اور ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہمارے کیے کرائے کا جو حساب کتاب دینا ہے، یہ ہم بھول گئے۔ بھول کے دنیا میں دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اصل دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی ہی کامیابی۔ آپ دیکھو کتنے کروڑ پتی لوگ، پرسوں ہی ایک ریسنٹ میں کروڑ پتی جو ہے انتقال کر گیا، دنیا کی پراپرٹی، دنیا کا پیسہ، مال و دولت، سب کچھ، مگر
موت تو برحق ہے، آنا ہے موت، آئی لے لی چلے گئی، پیسہ دولت کہاں چلے گا، سب دنیا میں دھرے کا دھرا رہے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے دل میں جو ہے ایمان کا جذبہ نہیں جاگ رہا، ہم برائی چھوڑنے تیار نہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ ابھی توبہ کریں، اللہ رسول کی طرف آئیں، دنیا میں سب میں زیادہ، اور یاد رکھو جو ہے تمہارے اپنے اور جو ہے خود سے زیادہ سرکار کی محبت تمہارے دل میں اگر تم پیدا کر لو گے، یہی کل قیامت کے دن تمہیں جو ہے جنت میں لکھ جانے کا سبب بنے گی۔ اگر تمہارے دل میں سرکار کی محبت میں کمی ہو گئی نا، تو کل قیامت کے دن جو ہے تمہیں کوئی بخشش کا راستہ نہیں دکھے گا۔ ہمارے اعمال بھی نہیں ایسے کہ جو ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہم بخشے جائیں۔ ایک صحابی رسول حضور کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فلانا شخص جو ہے آپ کی گستاخی کر رہا، فلانا شخص۔ تو حضور فرماتے وہ حرام کی اولاد، کیا فرماتے؟ حرام کی اولاد۔ آپ دیکھو، وہ تو حضور کا گستاخ تھا، پھر بھی حضور کی بات پہ یقین تھا کہ حضور سچ بولتے ہیں۔ آج ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہاں، حضور کا جو ہے محبت کے دعوے کرتے ہیں، مگر ہماری بات پر خود ہمارے جو ہے گھر والوں کو بھروسہ نہیں رہتا کہ ہم سچ بھی بول رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم موقع کے نزاکت سے جو ہے گرگٹ کلر بدلے ویسا ہم بدل جاتے ہیں۔ اسلام کے وہی چیزوں پر عمل کرتے ہیں جس سے ہمارے کو فائدہ ملا، جس سے آگے والے کو فائدہ ہو رہا، وہ چیز پہ ہم کبھی بھی عمل نہیں کرتے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، دین میں پورا کا پورے تم داخل ہو جاؤ، تھوڑا نہیں، پورے کے پورے تم داخل ہوئے تو ہی نجات۔